آپ ہمیں اپنے بارے میں اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے کچھ آگاہ کریں۔ ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی بڑا شیخ نہیں ہوں، نہ کوئی بڑا علامہ نہ امام، ایک عام طالب علم ہوں اللہ کے دین کا۔ اللہ جو توفیق دیتا ہے کام کرتا رہتا ہوں، کیا لکھا، کتنا لکھا، کیسا لکھا، یہ میرا کمال نہیں ہے بھائی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ جو سمجھا دیتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ تعلیمی سفر جو ہے وہ تو بڑے سالوں پہ محیط ہے۔ مولانا ابو البرکات احمد رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ جامعہ اسلامیہ کے مشائخ میں وہ میرے سب سے بڑے شیخ ہیں۔ شیخ، آپ کا یہ سفر اندرون سندھ کا رحلۃ صحیحین کے نام سے چل رہا ہے، تو شیخ اس رحلہ کے کیا مقاصد ہیں؟ یہ بہت بڑا اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جہاں سے آ کے تو منکرین حدیث جو ہیں یا ان سارے مفسدین کا جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ظن اور یقین کے مفہوم کو تھوڑا واضح کریں تاکہ پتہ چلے کہ اصل بحث کیا ہے۔ آپ کو شک میں ڈالا گیا اور پھر آپ شک میں نہیں پڑے تو یہ جو ہے وہ یقین ہے۔ وہ ظن کا مفہوم جو ہے نا ایسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں، صحیح ہیں یا کوئی بھی حدیث صحیح کے بارے میں کسی کا یقین جو ہے وہ بن ہی نہیں پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ادارہ یوتھ فلکس کے تحت الحمدللہ ایک پروگرام سلسلہ وار ترتیب دیا گیا ہے جس کا عنوان جس کا نام دیا گیا ہے صحبت علماء، جس میں علماء اہل حدیث کا تعارف، ان کا تعلیمی سفر، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ، ان کے حوالے سے جو ان کی علمی جہود، مساعی اور کوششیں ہیں، اس حوالے سے یہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور ترتیب دیا گیا ہے صحبت علماء کے نام سے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک سلسلے وار پروگرام ہوگا جس میں ہمارے اس پہلے پروگرام کی اور پہلی کڑی جو ہیں پاکستان کی معروف بلکہ بین الاقوامی طور پر معروف شخصیت ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں الحمدللہ۔ ان کے طلباء پاکستان تو کیا بیرون ملک بھی موجود ہیں الحمدللہ، کئی کتابوں کے مؤلف اور مصنف ہیں، کثیر تعداد میں ان کے طلباء موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان کا طلباء میں سے شرف تلمس نصیب فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ میں ذکر کروں گا کہ ہمارے شیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے کبار مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کا اسم گرامی فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم یا شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، اول تو آپ کو خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں۔ الحمدللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، الحمدللہ سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب، میں بغیر آپ کا کسی وقت ضائع کیے آپ سے مباشرتاً براہ راست یہ ڈائریکٹ ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ اپنے تعلیمی سفر کے حوالے سے کچھ آگاہ کریں الحمدللہ، کیونکہ اس سے ہمیں اپنے اکابر علماء کا بھی پتہ چلتا ہے، اساتذہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی بڑا شیخ نہیں ہوں، نہ کوئی بڑا علامہ نہ امام نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک عام طالب علم ہوں اللہ کے دین کا۔ اللہ جو توفیق دیتا ہے وہ میں کام کرتا رہتا ہوں، یہ سب اللہ کی توفیق ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ میں نے کیا لکھا، کتنا لکھا، کیسا لکھا، یہ میرا کمال نہیں ہے بھائی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ جو سمجھا دیتا ہے وہ لکھ دیتا ہوں۔ تعلیمی سفر جو ہے اس میں یہ تو بڑے سالوں پہ محیط ہے، تو میں کیا آپ کو مختصر چند اساتذہ کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں جن بڑے مشائخ سے میں نے پڑھا ہے ان میں مولانا ابو البرکات احمد رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ جامعہ اسلامیہ کے مشائخ میں وہ میرے سب سے بڑے شیخ ہیں۔ ان کے بعد مولانا محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ ہیں۔ اس کے بعد مولانا حافظ محمد الیاس اثری حفظہ اللہ
وہ میرے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ اسی طرح مولانا محمد فاروق راشدی حفظہ اللہ، جو اس وقت جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ میں شیخ الحدیث ہیں، وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ میرے بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ تو یہ اساتذہ ہیں بڑے، جن سے میں نے پاکستان میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں نے ان سے پڑھا، یہ میرے بڑے مشائخ ہیں۔ بارک اللہ فیکم شیخنا۔ شیخ صاحب، تدریسی اسفار کے حوالے سے کچھ ہمیں آگاہ فرمائیں کہ آپ نے تدریسی اعتبار سے کن کن جگہوں پر سفر کیا ہے؟ دیکھو جی، تدریسی کوئی باقاعدہ طور پہ تو تدریس کا جو میرا دورانیہ ہیں وہ پاکستان کے مدارس ہی ہیں۔ جامعہ علوم عصریہ جہلم کو 11-12 سال تک وہاں جو ہے وہ رہے۔ اس کے بعد صادق آباد جامعہ اسلامیہ، تو تاحال اس سے وابستہ ہوں، اور جو اسباق مجھے میسر آتے ہیں وہ میں پڑھا دیتا ہوں۔ کچھ سالوں سے یہ کچھ تالیفی مصروفیات میں شدت کی وجہ سے پھر باقاعدہ کچھ اسباق میں نہیں لے رہا ہوں۔ بارک اللہ فیکم شیخنا۔ یہ علم کے اندر انسان کو آگے زیادہ بڑھنا چاہیے، اسی میں انسان کو زیادہ مصروف رہنا چاہیے، یا دعوت کے میدان میں زیادہ آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھو جی، علم کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خود عمل کرنا ہے اس پہ، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔ اب آگے بڑھنے کا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ ہاں یہ ہے کہ جب تک آپ علم میں ہمیشہ تقدم اور اس میں زیادہ سے زیادہ معلومات اس کو ذریعہ نہیں بنائیں گے اپنے ذخیرہ علم کا، تو دعوت کس بات کی دیں گے؟ دعوت کے لیے جو ہے وہ مضبوط علم چاہیے۔ تو اس لیے حصول علم جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جہاں جو موقع دعوت کا، تبلیغ کا جو ہے وہ ملے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا ایک فریضہ ہے، جس کی ادائیگی اگر ہوتی رہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ مسلسل جاری رکھنا یہ ضرورت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخنا۔ شیخ، تزکیہ نفس کے حوالے سے ہر ایک آدمی مسلمان مومن کے حوالے سے تزکیہ نفس کی تو ضرورت ہے ہر ایک کو، اس کے حوالے سے کیا الہی عمل ہو، اور کون سی کتب ہے جو اس حوالے سے مطالعے میں رہنی چاہیے، ان کا مطالعہ کیا جائے؟ دیکھو جی، تزکیہ نفس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ 2 طرح کے علماء انہوں نے اس کا تفصیلات اور بہت کچھ کھلے طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ ایک صوفیہ کرام نے جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ اب صوفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ یعنی 2 مرحلے اس پہ آئے۔ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس میں خالصتاً صوفی یا تصوف سے تعلق رکھنے والا آدمی ایک ہی نقطے پہ محنت کرتا ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ والا کیسے بنوں، یہ اللہ والا کیسے بنوں، یہ فکر، اسی کا دوسرا نام جب تصوف جو ہے وہ رکھا گیا، تو بہرحال یہ فکر تو صحابہ کرام سے لے کے آگے تک تابعین پہ، صحابہ پہ، یہ ان پہ محیط ہے۔ یہ پھر یہ تصوف کے ہی مد میں جب عمل زیادہ، عمل پہ جو ہے وہ مبالغہ، علم میں جو ہے وہ کمزوری، جب یہ کیفیت پیدا ہوئی، تو پھر شیطان نے تصوف اور صوفیت کو بہت ہی منفی رنگ میں جو ہے وہ رنگ دیا۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ صوفی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ والا کیسے بنوں۔ پھر اس کی یہ کوششیں ہیں، اس پہ ریاضتیں ہیں
کہ میں خود اللہ کیسے بنوں. یہ جو تصوف ہے کا دورانیہ ہے، یہ بہت خطرناک جو ہے نا وہ دورانیہ ہے. ظاہراً وہ عمل بالسنہ ہے یا عمل بالدین ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ بہت بڑی بے دینی ہے. ایک آدمی جو ہے سوچتا ہے کہ میں اللہ کیسے بنوں، تو اب بتائیے اس کا دین سے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے ہوئے دین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں، سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ بھئی تم اللہ والے کیسے بن سکتے ہو، یہ کرو، یہ توکل ہے، یہ تفویض ہے، یہ صبر ہے، یہ شکر ہے، یہ حمد و ثنا کے کلمات ہیں. یہ سارا طریقہ کار مختصر یہ خلاصے ہیں اللہ والا بننے کے. لیکن جب آدمی جو ہے وہ ریاضتیں اس نیت سے کرے کہ مجھ میں اللہ والی جو ہے وہ صفات آ جائیں، تو یہ جو تصوف ہے، یہ جو صوفیت ہے، یہ جو تزکیہ نفس ہے، یہ کون سا تزکیہ نفس ہے؟ یہ تو نفس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب کرنے والی جو ہے نا وہ بات ہے. تو بہرحال اس میں جو شرعی اور سنی طریقہ پہ تزکیہ نفس پہ جن علماء نے بہت اچھا، خوب اور مفصل لکھا ہے، اس میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا جو ہے وہ نام آتا ہے. ان کی جو مؤلفات ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے، بالخصوص مدارج السالکین اور اس طرح کی دوسری ان کی جو تالیفات ہیں، تو اس میں تزکیہ نفس کا بڑا پیارا ستھرا صاف شریعت کے مطابق جو ہے وہ نظام اور نصاب موجود ہے. تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. بارک اللہ شیخانہ، حیاک اللہ. شیخ، آپ کا یہ سفر اندرون سندھ کا رحلۃ صحیحین کے نام سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کا رحلہ پورے پاکستان میں چلے گا انشاءاللہ، جیسا کہ آپ کا ارادہ ہے. تو شیخ، اس رحلہ کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھو جی، یہ جو رحلہ ہے یہ تو علماء اہل حدیث کا ان کی زندگی کے یہ لازمی حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یا علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے. یہ تو رحلات کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی اور قدیم، اور محدثین کے یہ اعمال خصوصی میں سے یہ ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر آگے وہ سفر کرتے رہتے، جہاں جہاں مشائخ کبار موجود ان سے جو ہے وہ استفادہ جو ہے نا وہ کرتے. تو یہ رحلہ جو ہے جو ہم نے جو ہے وہ رحلۃ الصحیحین کے نام سے جو شروع کیا ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس جو محدثین کا یہ خصوصی ایک امتیاز ہے اس کا ذرا احیاء بھی مقصود ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ اصل میں اس میں بالخصوص صحیحین کے نام پہ تو اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ صحیحین کی احادیث کے بارے میں جو ہے وہ شروع سے ہی بہت بڑی ایک جو واردات ڈالی جاتی ہے، بلکہ صحیحین کی حدیث نہیں، ہر وہ حدیث جو محدثین کے ہاں صحیح ہے اس کے بارے میں اس کو مشکوک کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ایک وار اٹیک جو شروع کیا گیا وہ یہ تھا کہ حدیث کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جو ہے اس کو مشکوک کیا جائے. یہ بہت بڑا اہم ترین پوائنٹ ہے کہ جہاں سے آ کے تو منکرین حدیث جو ہیں یا ان سارے مفسدین کا جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک یلغار تھی ظنیت اور قطعیت کی کہ جی یقین اس سے ہوتا ہے اور اس سے نہیں ہوتا، اور پھر جو احادیث صحیحہ ہیں محدثین کے ہاں ان کے بارے میں عمومی طور پہ ایک مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا کہ جی یہ خبر واحد ہیں، یہ متواتر نہیں ہے. یقین جو ہے وہ خبر واحد سے حاصل ہوتا ہے اور متواتر سے حاصل ہوتا ہے، اور جو متواتر نہیں ہے وہ اس کا ثبوت جو ہے وہ ظنی ہے.
ثبوت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صادر بھی ہے، ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ظنیت کے رنگ میں جو ہے نا وہ دے دیا گیا۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک بڑا اہم ترین جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو ان ساری اصطلاحوں کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان بھی کیا، اور اس کے اندر جو لامعقولیت ہے یہ اس تقسیم کے اندر کہ یہ متواتر قطعی ہے اور خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہے، تو اس کو ذرا کھل کے بیان کیا گیا تھا کہ یہ تو وہمی چیزیں ہیں، خیالی چیزیں ہیں۔ متواتر جس چیز کو آپ کہتے ہیں اور اس کو قطعی بھی کہتے ہیں، تو وہ تواتر تو ایک وہمی اور خیالی چیز ہے، وہ فی الواقع میں تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے پہ اس کا جو ہے نا بہت تفصیلی طور پہ تجزیہ جو ہے وہ کیا گیا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ صحیحین کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے پاس صحیحین سے بڑھ کے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہیں اور مصادر نہیں ہیں، تو اس لیے ایک جامع قسم کا جو ہے وہ نظام جو شرعی طور پہ اس کی تحلیل اور تصفیہ کیا گیا ہو، اس کے تحت یہ ساری چیزیں بیان کر کے علماء تک، طالب علموں تک پہنچانا یہ بہت ضروری تھا۔ تو چلو اللہ کی توفیق سے وہ جو ہے نا وہ کام ہوا۔ اب میرے سامنے جو ہے وہ دو ہی راستے تھے کہ چلو کتاب ہے وہ شائع ہو جائے اور وہ مکتبات میں جو ہے نا وہ رکھ دی جائے، کسی نے خریدنا خرید لے، نہیں خریدنا نہ خریدے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ تو معاملہ ہی اتنا جو ہے وہ اہم ہے اور اتنا ضروری ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ پرنٹ کر کے اور مکتبات میں جو ہے نا وہ چھوڑ ڈالیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی دستاویز ہے ایک کہ جس کو جتنی جلدی ہو سکے ہر طالب علم، شیخ الحدیث کے ہاتھ میں، طلباء کے ہاتھ میں اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس غرض کے لیے یہ رحلہ جو ہے نا ترتیب دیا گیا، جو انشاءاللہ جو پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ جو چلے گا۔ ابتدائی طور پہ ہم نے سندھ کو جو ہے نا وہ انتخاب کیا، تو اس کے بعد پھر بلوچستان کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں حالات کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہرحال پھر پنجاب اور اوپر سرحد یہ جہاں جہاں کوئی مدرسہ ہے، جہاں علماء شیوخ الحدیث موجود ہیں، حدیث پڑھنے والے طالب علم موجود ہیں، تو مجھے وہاں تک یہ کتاب کو پہنچانا ہے، ابتغاء لوجہ اللہ پہنچانا ہے، فوری طور پہ پہنچانا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو خواہ ایسے کسی مکتبے کی جہالت میں چھوڑ دینا یہ کسی طرح بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تو میں نے حدیثین کے صحیحین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اور شیوخ حدیث سے محبت کے پیش نظر، اس علم اور فن کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ رحلہ اور سفر جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فی شیخنا۔ شیخنا آپ کا یہ ایک علمی سفر ہے الحمدللہ، اور آپ نے اپنی اس کتاب کا جو ایک عنوان بھی رکھا ہے اور کتاب کا ایک موضوع بھی ہے جس کا نام ہی آپ نے رکھا ہے احادیث الصحیحین بین الظن والیقین۔ تو شیخ محترم ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ ظن اور یقین کے مفہوم کو تھوڑا واضح کریں تاکہ پتہ چلے کہ اصل بحث کیا ہے، موضوع کیا ہے، مدعا کس بات پہ چل رہا ہے۔ بارک اللہ فیکم، تاکہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہو جائے۔ اکرمک اللہ وعزک۔ دیکھو جی، یہ جو لوگ ہر صاف چیز کو مقدر اور گدلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، جہاں ان کے مفاد کے خلاف کوئی کتنا صاف ستھری اصل ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ضرور جو ہے نا وہ گدلا کرتے ہیں۔ تو ظن اور یقین اصل میں شریعت میں بھی اور لغت میں بھی یقین کا اتنا ہی معنی ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک نہ رہے، تردد نہ رہے، تو بس یہ یقین ہے۔ اگر وہ کسی صحیح چیز میں تردد نہیں رہا تو یہ یقین صدق ہے، اور اگر آپ کسی غلط چیز پہ جو ہے وہ یقین کر بیٹھے ہیں
بڑا پکا جو ہے وہ نظریہ بنا بیٹھے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، تو یہ یقین کذب ہے۔ تو شریعت میں بھی لغت میں بھی یقین کا معنی تو یہ ہے۔ رہا مسئلہ ظن کا لفظ، تو ظن کا لفظ جو ہے یہ شریعت میں شرعی نصوص میں یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور غلط یا وہم اور خطا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ دو استعمال ہیں لغت میں بھی اور شرع میں بھی، ظن کے اور یقین کے۔ لیکن جو خبر واحد اور متواتر کی اصطلاحوں کے موجد لوگ ہیں، انہوں نے ان مفاہیم میں بھی بہت جو ہے وہ گڑبڑ جو ہے وہ کی ہے۔ وہ یقین اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کے صحیح ہونے کے بارے میں اتنا پختہ عقیدہ بن جائے، لا یزول بتشکیک المشکک، کہ جتنے بھی اعتراضات کر کے اس میں آپ کو متردد اور مشکوک کرنے کی کوشش کی جائے، شک میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، تو وہ شک زائل نہ ہو، آپ اسی عقیدے پہ ڈٹے رہیں، چاہے کوئی لاکھوں دلیلیں جو ہے نا وہ دیتا رہے۔ تو یہ یقین کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کا یقین کہیں دنیا میں ہوتا بھی ہے؟ اس کو آپ مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے تو یہ بڑی غلط تفسیر ہے یقین کی۔ دیکھو، انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لائے، اپنی اپنی امتوں کو سمجھاتے رہے، عقیدہ صحیح سناتے رہے، لیکن ان کی امتیں اسی الضلال القدیم اسی پہ قائم رہے، وہ ذرا بھی ہلے نہیں ہیں۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کا عقیدہ سچ تھا یا ان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط تھا؟ عقیدہ تو باطل تھا ان کا، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے اس پہ۔ تو اس کا کیا نام جو ہے نا وہ آپ رکھیں گے؟ یہ یقین نہیں ہے؟ یا یہ کہ ان کا حتیٰ کہ انبیاء تک کا ان کے عقائد کو بدلنے کی جو کوششیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے جو عقائد بدلے نہیں ہیں، تو کیا شریعت نے پھر ان کے اس غلط عقیدے کو سچ اور ایمان مان لیا ہے؟ نہیں مانا۔ تو یہ اس طرح کی جو شروط لگا کے نا، تو وہ ایک بڑا یقین اور ظن کا مفہوم جو ہے نا وہ بڑا خراب کرتے ہیں۔ جبکہ لغت میں بھی آپ جائیں تو سارے لغویوں نے یقین کا معنی اتنا ہی لکھا ہے کہ جس میں شک نہ پیدا ہو۔ ایک ہے کہ آپ کو شک نہیں رہا، ایک ہے کہ آپ کو شک میں ڈالا گیا، تشکیک میں ڈالا گیا آپ کو، اور پھر آپ شک میں نہیں پڑے، تو یہ جو ہے وہ یقین ہے۔ بھائی اس طرح کا یقین جو ہے نا، اگر اس طرح کے یقین پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب لے لیا تو جنت میں کوئی نہیں جانے والا۔ سمجھائی نا بات کی؟ وہ تو سیدھا سے ازاحت الشک۔ اب دیکھو نا، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کہ یہ جو تشکیک مشکک کا جو شرط لگا کے یہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے بارے میں کیا طریقہ کار تھا؟ جو نئے کلمہ گو مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے ایمان کو وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ کوئی کمیٹی بنائی ہوئی تھی کہ ہاں بھائی اس نے کلمہ پڑھا ہے، دیکھو اس کو لے جا کے اس کو شک وہم میں ڈالو، اگر یہ شک میں نہ ڈلے تو اس کا ایمان پکا ہے، نہیں تو جو ہے نا یہ پھر اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پہ جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو اس تشکیک میں ڈالا ہے؟ انہوں نے نہیں ڈالا۔ جس نے بھی کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ نے جو ہے نا وہ کہا ہاں جی بس مومن ہے، قبول کر لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی قیود لگاتے ہیں نا کہ لا یزول بتشکیک المشکک، تو اصل میں ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ ظن کا مفہوم جو ہے نا، وہ اس کو جو ہے ایسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ صحیح ہیں یا کوئی بھی حدیث صحیح کے بارے میں کسی کا یقین جو ہے وہ بن ہی نہیں پائے۔
وہ یقینی بنے ہی نہیں. کیونکہ یہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ پرانے جو عقائد ہیں بدعتی، جہمی، معتزلی، قدری اور اسی طرح اشعری، ماتریدی، یہ ان لوگوں کے جو عقائد ہیں وہ کچھ عقائد ہی ایسے ہیں. تو ان کے عقائد کی ان کی مجبوری یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یقین کے درجے تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے. نہ وہ پہنچے اور قاعدہ یہ بنا دیا کہ بھائی جو ایمانیات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ خبر واحد سے یا ظنی دلیل سے وہ نہیں بنتے، اس کے لیے یقین چاہیے. اور یقین کو اتنا سخت کر دیا کہ جس طرح کا یقین دنیا میں جو ہے وہ اس کا وجود ہی جو ہے وہ متعذر ہے، یا اس یقین کو اللہ اور اس کے رسول نے اس طرح کا یقین ہم پہ فرض ہی نہیں کیا. تو یہ اس طریقے پہ بڑا اس میں بھی جو ہے نا وہ دجل اور فریب ہے اس میں. تو بہرحال اس مسئلے کو یہ جو کتاب ہے احادیث الصحیحین بین الظن والیقین، اس میں پہلی فصل میں اس کی بڑی تفصیل ہے. تو وہ پڑھ لیجئے جس کو بھی کتاب میسر آئے. ہاں جی، بارک اللہ فیکم. شیخنا اسی موضوع سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح مدارس میں کتابوں کے اندر اصول کی کتابیں ہیں، ان کے اندر متواتر اور احاد کی بحثیں موجود ہیں. تو جس طرح کہ آپ نے ابھی اس کی وضاحت کی، تو یہ شیخ صاحب یہ اصطلاحات آئیں کہاں سے ہیں ہمارے پاس؟ دیکھو جی، یہ متواتر اور احاد ان ناموں کے ساتھ جو اصطلاحیں ہیں، یہ نہ مسلمانوں کی ہیں نہ یہ محدثین کی ہیں. یہ اصل میں جو منطقی کتابیں ہیں نا، یہ ان کی اصطلاحیں ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہیں، اصطلاح کہاں سے لی، اس کے مفہوم میں بہت گڑبڑ کی، اس کے احکامات خراب کر کے تو فٹ جو ہے نا اس کو کر دیا حدیث رسول کے خلاف. تو یہ جب آپ منطقی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں ایک اصل ہے برہان کی. تو برہان کے جو ہے وہ کوئی 12-13 مادے ہیں. ان میں یہ متواترات، مشاہدات اور تجارب، اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے نا وہ بحث ہے. تو اس میں ان منطقی لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان سے جو یقین حاصل ہوتا ہے، متواتر سے بھی ہوا، مشاہدے سے بھی ہوا، تجربے سے بھی ہوا. تو یہ جو یقین حاصل ہوتا ہے یہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوتا. جس کو یقین ہوا ہے یہ اسی کے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے تو یہاں تک بات جو ہے نا، یہاں تک بات ٹھیک بھی ہے. لیکن ان لوگوں نے جو متکلمین ہیں، جنہوں نے منطقی اور فلسفی بنیادوں پہ عقیدے میں بحث کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ان متواترات کو جو ہے وہ لے کے تو اس کو بہت آگے تک جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ نہیں جی متواتر جو ہے اس کا جو علم ہے وہ احمق کو بھی ہوتا ہے، ابلہ کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے. وہ اتنا انہوں نے جو ہے نا، وہ جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے اس کو یقین کدھر سے ہوتا ہے بھائی؟ بچوں کو جو ہے نا، کسی بھی بچے کو پکڑ کے اس سے جو ہے نا وہ پوچھ لیجئے کہ ہاں تجھے امریکہ کا پتہ ہے، تجھے جو ہے نا وہ بغداد کا پتہ ہے تجھے، تو وہ کیا بتائے گا؟ پتہ میں نے کی پتہ. تو یہ اس طریقے پہ جو ہے نا اس میں مبالغات جو ہے وہ کیے گئے، اور پھر اس یقین کو اتنا سٹرانگ، مضبوط کر دیا گیا کہ پھر اس کے علاوہ وہ کسی کو حاصل نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظن ہی ہو، اور بس وہ ظن کے مد میں علا کے جو ہے نا وہ تو احادیث کو جو ہے نا وہ رد کرتے جائیں گے، رد جو ہے نا وہ کرتے جاؤ. بس یہ وہاں سے آیا ہوا ہے. جبکہ جو محدثین کا، جو مسلمانوں کا تواتر بھی ہے، قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے، وہ یہ نہیں ہے. کیونکہ ان کے ہاں جو متواتر کی تعریفیں ہیں، وہ اب تعریفیں پڑھیں تو تعریفوں میں آپ اگر جائیں تو آپ گم ہو جائیں گے. کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اتنے بندے ہوں تو متواتر ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار یہ نہیں، اتنے ہوں تو متواتر ہے. کسی بات پہ اتفاق نہیں، یعنی کوئی تعین نہیں ان کے پاس. نہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا.
یہ ان کا اختلاف ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب جو ہے وہ فردی اور کیا ہے وہمی اور یہ چیزیں ہیں. یہ محدثین کے ہاں اگر آپ تواتر کی بات کریں تو ان کا تواتر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، امت کا اس پہ عمل بھی ہے، محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح اسانید سے وہ چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا اور اس پہ عمل بھی چلا آ رہا ہے، تو مسلمانوں کی جو متواتر ہے وہ یہ ہے. اور یہی وہ متواتر ہے کہ جو واقعتاً مفید للیقین ہے. ٹھیک ہے نا. اب 13 صدیاں 14 صدیاں گزر گئیں، کتنی ہیں بے شمار حدیثیں، ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں کہ ان پہ عمل جو ہے وہ صحابہ کے زمانہ میں بھی اس کے بعد سے چلا آ رہا ہے، اور احادیث جو ان کی ہیں وہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے، کوئی اس کو ضعیف جو ہے نا وہ نہیں کہتا. تو اس سے بڑا تواتر آپ کہاں سے لیں گے؟ اس سے بڑھ کے مفید للیقین جو ہے نا وہ دلیل آپ کے پاس کیا ہوگی؟ تو کچھ بھی نہیں. یہ ایک ناقص کی جو ہے ناقصی بحثیں ہیں یہ ساری. ہاں جی. یعنی اس اعتبار سے تو پھر یہ ہوگا حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہی ختم کرنے کے چکر میں ہے کہ پورا حدیث کا ذخیرہ ہی چلا جائے گا. یہ بہت سے معتدلی لوگ جو ہیں انہوں نے اس کا باقاعدہ اعتراف کیا. صحیح. اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ذخیرہ حدیث کو جو ہے وہ ایک مظنون ایسی شکل میں لا کھڑا کریں کہ وہ قابل عمل رہے ہی نہ ہو، یا کم از کم وجوب عمل نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے، کوئی کرتا ہے کر لے، نہیں کرتا تو ہمیں کوئی مجبور نہ کرے کہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو. یہ مقاصد تھے بڑے فاسد قسم کے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. شیخ محترم، یہ ابھی تو ہم نے ان لوگوں کے حوالے سے جانا کہ متواتر و احادیث کی تقسیم کے اعتبار سے ان کے جو اصول و ضوابط ہیں حدیث کو رد کرنے کے حوالے سے، خاصاً عقیدے کے باب کے حوالے سے جس طرح ابھی آپ نے اس کی وضاحت بھی کی، تو ہمیں تو ان کو چھوڑ کے محدثین کی طرف آنا چاہیے، جو محدثین کرام کا. تو یہ بتائیے گا کہ محدثین کرام کا تصحیح حدیث کی کیا بنیادیں اور اساسیں ہیں؟ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جو علم حدیث کا یہ سارا جو ہے وہ ڈھانچہ تیار کیا، وہ سارے کا سارا شریعت کے فراہم کردہ جو اصول ہیں وہ ان پہ قائم ہے. ان کا ذاتی ترتیب دیا ہوا یہ نہیں ہے، اجتہادی نہیں ہے. وہ انہوں نے پورا نظام اپنا ان نصوص پہ رکھا جو نصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اخبار کے صدق کذب میں تفریق تمییز کا جو فائدہ دیتی ہیں. یہ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ محدثین کا یہ نظام ربانی نظام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فراہم کردہ جو بنیادیں ہیں یہ ان پہ قائم ہیں. مثلاً ہم صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا روایت کرنے والا عادل ہو، ضابط ہو، صادق ہو، وہ بد کردار نہ ہو وغیرہ، تقوی وغیرہ کی شرط لگاتے ہیں. تو وہ کہاں سے یہ سب کچھ شرطیں لی انہوں نے؟ یہ نصوص سے لی ہیں. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، عدالت کی شرط جو ہے وہ تو کئی آیات ہیں اس پہ اور نصوص ہیں اس پہ. اسی طرح دوسرے بھی جو انہوں نے اتقان اور ضبط کی جو صفات ہیں وہ کہاں سے لی؟ وہ بھی نصوص سے ماخوذ ہیں. کہ اللہ رب العالمین نے جب شہادات کے نظام میں یہ نظام دیا کہ اگر یا 2 بندے ہوں، 2 بندے نہیں تو پھر 1 بندہ اور تو 2 عورتیں ہوں. صحیح. 2 عورتیں ہوں. 2 عورتیں کیوں ہوں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. یہ اتقان کا جو قید ہے وہ یہاں سے جو ہے نا وہ لے گئی. اسی طرح دوسری حدیثیں ہیں بڑی مفصل، میں نے اس میں ذکر بھی کیا ہے سب کا محدثین کے اصولوں میں. تو وہ منہج جو ہے وہ سارا وہاں سے لیا گیا ہے جو شریعت نے دیا ہے. اور عقل مندی بھی اسی کو کہتے ہیں. فقاہت اسی کا نام ہے، بلکہ یہ فقاہت کی انتہا ہے کہ آپ جب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں تو ان شروط کے تحت ثابت کریں جو اس کے ثابت کرنے کی شرطیں خود محمد الرسول اللہ نے بتائی ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو جو ہے نا وہ اس کو بیان کریں، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ کریں۔ تو محدثین کا نظام جو ہے تصحیح کا، تضعیف کا، حجیت کا، عدم حجیت کا، دیکھو نا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ ساری نصوص جو ہیں وہ وہی جو صحیح حدیث کی جو شرطیں ہیں اس کی جو ہے نا وہ تکمیل کرتی ہیں یہ ساری، تو سارا نظام وہاں سے لیا گیا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ بڑی جہالت والی بات ہے کہ آپ اخبار، احادیث وغیرہ شہادات میں صدق اور کذب میں تمیز کرنے کے لیے اب شریعت کی طرف رجوع ہی نہ کریں، یہ بڑی غلط جو ہے نا وہ بات ہے۔ شریعت کی طرف اب کیوں رجوع جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا شریعت نے جہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ بھائی قضاء حاجت کے بعد استنجا بھی کرنا ہے، تو خبر جس کے صدق اور کذب پہ دنیا کا امن قائم ہے، پوری دنیا، دو بھائیوں سے لے کے آپ 2 ملکوں تک جو ہے نا وہ دیکھیں، ان کے درمیان جو لڑائی اور فتنہ اور فساد جو پیدا ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی صدق اور کذب، وہ خبر کے جھوٹی اور صدق کی بنیاد پہ ہی آتا ہے۔ کسی نے جھوٹ بول کے تو اس کو بھڑکا دیا بھائی کے خلاف، بھائی جو ہے نا وہ لڑ پڑا، خبر کے پیچھے گیا، خبر جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ بلکہ آپ انسانیت کی ابتدا میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی جو انسانوں پہ، انسانیت پہ، آدم پہ، بنو آدم پہ جو سب سے پہلی مصیبت آئی وہ نتیجہ ہی جھوٹی خبر کا تھا۔ اللہ، وہ شیطان نے کہہ دیا نا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تجھے میں ایسا درخت دکھاتا ہوں تم اس سے کھاتے رہو تو جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، اگر نہ کھایا تو نکل جاؤ گے۔ یہ خبر دے رہا ہے وہ۔ اب اس خبر کی وجہ سے ہی تو پھر ان کو جنت سے بھی نکلنا پڑا، اور آج ہم بھی جو ہے نا وہ کن حالات سے جو ہے نا وہ دوچار۔ تو کیا جس چیز پہ دنیا کا امن قائم ہے کہ اس کے بغیر آپ امن پیدا کر نہیں سکتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت نے کوئی ضابطہ نہیں دیا کہ آپ کو خبر کے سچے اور جھوٹی ہونے کا آپ جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ فیصلہ کر لو؟ کیا شریعت یہاں خاموش ہے؟ معمولی باتیں جو ہیں اس پہ جھوٹ کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا، غیبت کو حرام قرار دے دیا، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خبر کی ہی، یہ ساری جھوٹی خبر کی ہی یہ ساری جو ہے نا وہ اولاد ہیں یہ ساری۔ تو اب عقل مندی یہ ہے، فقیہ ہم اس کو کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئے جو ضابطے اور ضابطے ہیں خبر میں صدق اور کذب کے، اس کی بنیاد پہ کسی خبر کو سچا کہے یا جھوٹا کہے، صحیح کہے یا غلط کہے، تو محدثین کا یہ نظام ہے، یہ ربانی نظام ہے ان کا، اور یہ موفق من اللہ جو ہے وہ لوگ ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اب دیکھو کتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی کسی نے جو ہے نا وہ کوئی حدیث جو ہے اس کے صحت اور ضعف کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو وہ کس کے اصولوں پہ اعتبار کرتا ہے؟ محدثین کے طریقے پہ۔ وہ خبر واحد اور متواتر کا کیا نظریہ ہے؟ وہ میاں وہ کسی استعمال میں آنے والی چیز نہیں ہے وہ، اب اس کو جو ہے نا وہ لیتا بھی کوئی نہیں، اس کا ضابطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی تخریج ہوتی ہے حدیث کی جو ہے نا وہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تحقیق کرنا ہے تو محدثین کے بنائے ہوئے اصول، وہی جو ہے نا وہ رجال اور وہی ان کی جو ہے نا صفات، اسی بنیاد پہ ہی جو ہے نا وہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ فرق ہے، اور یہ بڑا فرق ہے۔ وہ دوسرا سارا کھوٹا اور جعلی جو ہے نا وہ مال ہے، اور جو شریعت کے مطابق، فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق جو نظام ہے وہ وہی ہے جو محدثین کا ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو میں اسی پہ ہی میں خیال ہے کہ اکتفا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر شیخنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت اور عافیت اور ایمان کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو مبارک بنائے، اور الحمدللہ آپ نے آج کے اس نشست میں ہم سب کو، خاص طور پر طلباء کو اور اساتذہ کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ بتائی ہیں، اور میں یہی گزارش کروں گا تمام طلباء سے اور اساتذہ سے کہ اپنے اساتذہ کرام سے ہمیشہ تعلق میں رہیں،
عوام الناس کو چاہیے کہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں اس پرفتن دور کے اندر، ان علماء کے ساتھ جو صحیح کتاب و سنت کا منہج لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو اساتذہ اپنے راسخین فی العلم جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، الحمدللہ کبھی بھی ان کے منہج میں کوئی انحراف نہیں آتا۔ میں آخر میں دوبارہ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اسی پر آج کا درس اور یہ پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔